السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ اعراف کی چند آیات کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کے انجام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارہا ڈھیل اور مہلت ان کو دینے کے باوجود بھی کئی مرتبہ عارضی عذاب آئے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑاتے رہے کہ آپ دعا کر کے یہ عذابوں کو ٹلائیے۔ 5-6 قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے، جیسا کہ اس سے پہلے کے آیات میں ذکر کیا گیا، طوفان، ٹڈوں کا عذاب اور جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون پورا ان کے برتنوں میں بھر گیا، اس قسم کے عذاب ان کو پر آئے۔ وہ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے خواہش کرتے کہ آپ دعا کر کے عذاب کو ہٹائیے، وہ عذاب ہٹ جاتا، پھر بعد میں وہ پھر اپنی روش اور اپنی چال کی طرف آ جاتے تھے۔ اب یہاں پر جب پانی حد سے زیادہ ہو گیا، حد سے تجاوز کر گیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اب تک ان کی مہلت اور ڈھیل کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ نے اب یہاں بد دعا دی ان کو کہ اے اللہ، یہ قوم فرعون یہ ماننے والی نہیں ہے، اس کو تو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ آپ نے بد دعا دی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ قوم فرعون کو ہلاک کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی دعا بھی رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نبی جب کئی مرتبہ دعا کر رہے ہیں قوم کو مہلت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے عذابوں کو ٹلاتا رہا۔ اور جب نبی وہی دعا کو اپنے ان کے خلاف میں بد دعا کے طور پر استعمال فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو بھی قبول فرما لیا، اور اس کا ذکر ابھی ان آیات میں آ رہا ہے کہ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا، قوم فرعون سے، اور فرعون سے ہم نے بدلہ لیا۔ انتقام کے معنی آتے ہیں بدلہ لینا، کسی کو برے عمل کی سزا دینے کا نام انتقام ہے۔ یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ انعام کا ضد انتقام ہوتا ہے۔ انعام و اکرام کرنا، اللہ کی طرف سے کرم نوازیوں کا ہونے کو انعام کہا جاتا ہے، اور کسی کے بدعملی پر سزا دیے جانے کو انتقام کہا جاتا ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی بدلہ دیا ان کے برائی کا، ان کے بدعملی کا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کس کو؟ فرعون کو، اور فرعون کے ماننے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اغرقناہم فی الیم، اب یہ یم سے مراد کیا ہے؟ سمندر ہے۔ تو یہ سمندر سے کون سا سمندر مراد ہے؟ تو یہ بحر قلزم ہے، جس میں یہ فرعون اور فرعونی اس کے ماننے والے ہلاک ہوئے تھے۔ کہ مصر سے باہر نکلنے کے بعد یہ ایک نہر کا نام تھا، سمندر کا نام تھا، جس کو بحر قلزم کہا جاتا تھا۔ مقام قلزم ایک مقام کا نام تھا، اس مقام پر یہ سمندر ہونے کی وجہ سے اس کا نام بحر قلزم کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے ان سب کو سمندر میں ہلاک کر دیا۔ کس طرح؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بارہا فرعون سے کہتے رہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، جو قبطی قوم تیری ہے وہ اپنے پاس رکھ دو، نافرمان جو تیری طرح تیری فرما برداری کرتے ہیں، تجھ کو رب مانتے ہیں، لیکن میں اللہ کو ایک ماننے والے جو بنی اسرائیل ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو وہ گرفتار کر کے رکھا تھا فرعون، حوالے نہیں کرتا تھا۔ تو راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو لے کر فوراً مصر کے پار سے ہوتے ہوئے آگے جب جانے لگے، تو فرعون کو اس بات کی اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ فوراً وہ اپنے تمام قوم کو لے کر، لاکھوں کی فوج تھی اور لاکھوں کا اس کی قوم تھی، وہ پوروں کو لے کر یہ ان کے پیچھے دوڑا، اور جب آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ سمندر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کرتا ہوا گیا۔ اب دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لکڑی کو سمندر میں مارو، تو سمندر میں مارنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، خشکی کا راستہ بنا دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ راستے میں سے آگے بڑھتی گئی، اور جب آگے بڑھ گئی درمیان میں آنے کے بعد، اور اس کے قریب قریب جب پار کرنے کا معاملہ آ گیا، تو فرعون نے کہا کہ بڑا اچھا ان کا تعاقب کرنے کا یہ راستہ ہے کہ انہوں نے راستہ بنا دیا، چلو ہم بھی ان کے پیچھے ان کے تعاقب کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیں گے۔ یہ سمجھ کر انہیں اس کے پیچھے دوڑا اپنی قوم کو لے کر۔ تو اب علماء فرماتے ہیں یہاں سمندر میں اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بنایا، تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں 1 2 نہیں 12 راستے بنائے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قسم پر مشتمل تھی، 12 قوموں اور خاندانوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے الگ الگ راستہ ہونا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنایا۔ وہ 12 راستے سمندر میں سے ایسے ہو گئے کہ بیچ میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ خشکی میں سے چل رہے ہیں، حالانکہ سمندر میں چل رہے ہیں مگر خشکی میں چل رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ اور بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے افراد چند نہیں دکھ رہے ہیں، وہ فلاں نہیں دکھ رہے ہیں، یہ نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا فرما کر وہ سمندری راستوں میں ایسے کھڑکیاں اور اس کے اندر دروازے بن گئے اس کے اندر کے، یہ راستے والا ادھر والے راستے والے کو نظر آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا اس کے اندر، کہ سب نے اپنے اپنے لوگوں کو دیکھ لیا کہ سب موجود ہے اس کے اندر۔ چنانچہ وہ دریا سے پار ہو گئے، آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے تو فرعون اور اس کی قوم دیکھی کہ کیا ہے، دریا میں راستے بنے ہوئے، اپنی قوم کو جب دوڑایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے تو فرعون بیچ بحر قلزم میں آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سمندری راستوں کو ملا دیا، اور پورا پانی آزو بازو سے آ کر یہ جمع ہو گیا، اور یہ سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے یہ پورے کے پورے فرعون اور اس کے ماننے والے سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور ایسے وقت میں اب پھر وہ غرق ہونے کی حالت میں کیا کہا اس نے؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اب بول رہا ہے فرعون کہ میں ایمان لاتا ہوں
آمنت بالذی، بنی اسرائیل نے جس خدا پر ایمان لایا ہے میں بھی اب اس پر ایمان لاتا ہوں، اس نے کہا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ایک وقت نہیں، دو وقت نہیں، تین وقت نہیں، کئی مرتبہ ڈھیل دے دیے، لیکن تو نہیں مانا۔ تیری یہ راہ ہمیشہ چال ہے کہ عذاب کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایمان لا لیا، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، اب موت کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے۔ وقد عصیت، کہ اس سے پہلے تو خوب نافرمانی ہماری کر چکا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے، اور لوگوں کو ہلاک کرنے والوں میں سے، لوگوں کو تباہ کرنے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو ہلاک کر دیا، تو کئی لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا، اور آپ اب یہ بات کہہ رہا ہے آل آنا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ اللہ نے دوسرے آیت میں 13ویں پارے کی آیت میں فرمایا کہ ہم کیا کریں گے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، اور تیری لاش یہ عبرت کا مقام بن کر قیامت تک لوگوں کو عبرت کا سبق دیتے رہے گی۔ چنانچہ اس کی لاش مصر کے میوزیم میں آج بھی رکھی ہوئی ہے، کس کی؟ فرعون کی لاش، تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ نافرمان قوم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، وہ سمندر میں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ، کیوں غرق کیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہماری آیتوں کو وہ جھٹلایا کرتے تھے، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، سب سے بڑی ہماری جو نشانی اور ہمارا آیت بنا کر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ نبی ہی کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کیوں؟ آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہو سکتے ہیں، آسمانی کتاب کی آیات بھی آیت ہے، اور علماء نے فرمایا کہ نبی بھی اللہ کی طرف سے آیت اور معجزہ بن کر آتا ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہمیشہ ہماری آیات سے غفلت برتتے تھے، لاپرواہی برتتے تھے۔ ہماری آیات، ہماری موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ان کے سامنے آئے، خلاف عادت چیزیں ان کے سامنے آئی، تو ان کا کام یہ تھا کہ اس کو توجہ سے دیکھیں، اس کے اوپر ایمان لانے کی کوشش کریں، کہ انہوں نے ہر بڑی سے بڑی نشانی معجزے کو انہوں نے لاپرواہی میں گزار دیا۔ تو اللہ فرمایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے، معجزات سے غفلت برتتے تھے، لاپرواہی برتتے تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیات، اللہ کے شعائر سے جو غفلت برتتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہاں پر تنبیہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات پر یہ لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی آیات کو مانیں اور اس کو دل و جان سے اس کو تسلیم کریں اس کے اندر۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ اور ہم نے کیا کیا؟ اورثنا القوم، ہم نے وارث بنایا، جانشین بنایا، مالک بنایا اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون، جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونی کمزور سمجھتے تھے، کمزور سمجھ کر ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کو وہ اپنا قیدی بنا کر رکھے تھے، ان کے بچوں کو کیا ہے کثرت سے مارتے تھے، مار ڈالا کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو اپنی بندی اور اپنی خادمہ بنا کر رکھے تھے۔ یہ کمزور سمجھ کر ان کو ان کے ساتھ ایسا یہ نازیبا سلوک اور حرکت کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسی قوم کو ہم نے وارث بنایا اس کا، یعنی کہ آج تک وہ مصر پر کون حکمران تھا؟ فرعون تھا، فرعونی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس قوم کو انہوں نے کمزور سمجھ کر اپنا قیدی بنا لیا تھا، ہم اسی قوم یعنی بنی اسرائیل کو وہاں مصر کا ہم نے وارث بھی بنایا، وہاں کا مالک بھی بنایا، اور اس کی سرزمین کا ہم نے ان کو جانشین بھی بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتنی سے بڑی طاقت والا اگر حکومت کر رہا ہے، حکمران ہے، تو اس کو اپنی حکمرانی پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور کتنی بھی کمزور قوم کیوں نہ ہو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کل اقتدار پر آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا قدرت کا مظاہرہ فرماتا ہے تو کمزور سے کمزور قوم کو یہ حکومتوں کا تخت و تاج سے سرفراز فرماتا ہے اس کے اندر۔
یہ قوم کو کمزور سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرما دی، مصر کی یہ جانشینی عطا فرما دی۔ مشارق الارض و مغاربہا، کہ ہم کیا کریں گے، زمین کے مشرق اور مغربوں کا ان کو وارث بناتے ہیں۔ اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، کہ ہم وارث بنائے ہم نے کس کو، یہ کمزور قوم کو ہم نے وارث بنایا، کس کے، مشارق الارض، زمین کے مشارق کا بھی، زمین کے مغارب کا بھی۔ یہ مغارب اور مشارق کا ہے، مشرق کی جمع مشارق، مغرب کی جمع مغارب ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہی ہے، سمت تو ایک ہی ہے، جہت ایک ہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اگرچہ کہ مشرق اور مغرب سمت ایک ہے، اس وجہ سے کسی مقام پر رب المشرقی والمغربی بھی آیا ہے اس کے اندر، لیکن اس کے نکلنے کے مقامات اس کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مشرق، سورج کے نکلنے کے مقامات الگ، اس کے ڈوبنے کے مقامات الگ۔ آج جس مقام سے سورج نکلا تو جہاں ڈوبتا ہے کل اس کے آگے تھوڑے ہٹ کر وہاں سے نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ بھی روزانہ بدلتے رہتی ہے اور ڈوبنے کا مقام بھی بدلتے رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کیا بولا گیا، جمع کا صیغہ لایا گیا، مشارق الارض، کہ زمین کے مشرقوں کا بھی ہم مالک بنائیں گے ان کو، مغرب کا بھی مالک بنائیں گے۔ التی بارکنا فیہا، کہ وہ مشرق و مغرب کے کنارے کہ جس کو ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ یوں تو مشرق و مغرب کے ہر زمین پر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر مصر کی سرزمین کا وارث بناتے ہیں ہم، جو مصر کی سرزمین کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ کس سے؟ کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے رہنے کا مقام ہے، اور یوسف علیہ السلام کی وہ جائے دفن ہے، ان کا مدفن بھی وہیں پر ہوا، ان کی قبور بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی قبور بھی ہے، اور کئی ایک نیکوکار لوگوں کی قبوریں مصر کی سرزمین پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے التی بارکنا فیہا، یہ سرزمین برکت والی ہے۔ کیا برکت والی ہے؟ کہ اس کے اندر ہمارے نفوس قدسیہ آرام فرما رہے ہیں اس کے اندر، التی بارکنا فیہا۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے اندر کہ کسی مقام پر کوئی اللہ کا نبی یا اللہ کے نیک بندے جس مقام پر آباد رہتے ہیں، وہاں آرام کرتے ہیں، یہ روئے زمین کے اوپر رہیں تو بھی برکت والی ہے، روئے زمین کے اندر بھی چلے جائیں تو وہ زمین برکت والی بن جاتی ہے۔ بارکنا فیہا وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کا وہ سچا اور پکا اور بہترین وعدہ یہ مکمل ہو گیا۔ کیا وعدہ؟ کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نیک بندوں کو ہم غالب کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو غالب کرتے ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ وعدے کو پورا فرما دیا کہ قوم فرعون تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے تخت و تاج سے نوازا اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا کلمہ، بات، کون سی بات؟ کہ اب اللہ کا وعدہ جو الحسنہ، جو سچائی پر، حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کا سچا وعدہ تمت مکمل ہو گیا۔ کس پر ہو گیا؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، کہ اب تم یہاں پر کمزور سمجھے جا رہے ہو، ایک نہ ایک دن ہم تم کو یہاں کی حکمرانی عطا کریں گے۔ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، اللہ نے وعدے کو مکمل فرما دیا۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے۔ انہوں نے جو صبر کیا، صبر کا اظہار کیا، اس صبر کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں کی حکومت اور وہاں کا تخت و تاج سے ہم نے ان کو نوازا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ پریشانی کی حالت میں، آزمائشی حالات سے ہمیں اگر صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے گا تو وہ صبر کا پھل اس کے لیے آئندہ کے لیے میٹھا بن کر اس کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ایک ہے صبر، ایک ہے شکر، یہ دونوں یہ قابل تعریف ہے، قابل مدح ہے۔ شکر اگر بندہ کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور صبر، یہ بھی ان اللہ مع الصابرین کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں شکر کے مقابلے میں صبر کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟
تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن صبر کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، معیت میں ہوں گے۔ اس کے اندر صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ کی نعمت ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر کا مقام یہ بلند و بالا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بما صبروا، ان کی صبر کیا ہے؟ صبر کیا انہوں نے؟ فرعون کی ظلم کو، اس کے بربریت کو، اس کی کیا ہے زیادتی کو برداشت کیا انہوں نے۔ کئی لوگ، ان کے بچوں کو ہلاک کر دیا گیا، کئی عورتوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا گیا، ان کو باندھی بنا لیا گیا۔ اس تمام چیزوں کو انہوں نے کئی دنوں تک، کئی سال تک وہ برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کی صبر کی وجہ سے ہم نے آج یہ مقام دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے کیا کر دیا کہ دمرنا ما کان یصنع فرعون اور اس کی قوم جو چیزیں بہترین محلات بنا کر رکھے تھے، بہترین عالیشان حویلیاں بنا کے رکھے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ ان کے محلات، ان کے حویلیاں، ان کے کوٹریاں، یہ سب کے سب ویران پڑ گئی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو اپنے باغات بہترین بنا کر باغات کے اوپر چھتیں ڈالتے تھے اور اس کی باغات میں مختلف چیزوں کی بیل لگاتے تھے، اس کے اندر وہ چھتیں وغیرہ بنا کر جو باغات لگاتے تھے، وہ باغات کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، ویران کر دیا۔ گویا کہ رہنے کے مقامات بھی ویران ہو گئے، ان کے اپنے پکنک اسپاٹ جو تھے اس کے اندر وہ باغات وغیرہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ویران کر دیا۔ دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، کہ ان کے باغات اور محلات بھی تباہ ہو گئے، ان کے رہنے کے علاقات بھی تباہ اور ویران ہو گئے۔ پھر وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب بنی اسرائیل سمندر سے پار ہونے کے بعد اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا البحر، سمندر کے۔ جب سمندر کے پار ہو گئے تو اب آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے 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 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون، تو یہ لوگ آئے علی قوم، ایسی قوم کے پاس آئے، یہ یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے اوپر سامنے جھکے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ اب وہ کون سی قوم تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں عمالقہ نامی قوم تھی جو بتوں کی پرستی، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ گائے اور کیا ہے بچھڑے کی پرستش کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ کیا ہے عمالقہ قوم ہے، ایک مقام پر وہ وہاں پر آباد ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے بتوں کے اوپر، ان کی عبادت کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ یعکفون، عکفہ کے معنی جمے رہنا، اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو لگائے رکھنے کے معنی بتوں کے سامنے یہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کی پرستش کر رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی قوم وہاں پر سے گزری، یعکفون علی اصنام لہم، تو قالوا، تو اب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنائیے، جیسا ان کے پاس کئیوں معبودہ ہیں، ہمارے لیے ایک معبود بنائیے ہوئے۔ یا موسیٰ اجعل لنا، ہمارے لیے بنائیے الہا، کوئی معبود بنائیے، کما لہم آلہہ، جیسا ان لوگوں کے لیے ان کے پاس مختلف معبودان باطل ہے۔ کما لہم آلہہ، تو ان کے تو کئی ہے، ہم کو بھی کوئی ایک معبود بنائیے تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کر سکیں۔ اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر یہ اپنے جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان سے پھرنے، ارتداد کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی کسی بت کو ذریعہ بنا کر اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی خاطر بنائیے۔ دل میں ان کے اللہ کا کفر، اللہ کا انکار یا شرک کرنا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم بھی کسی کو سامنے رکھ کر اس کو ذریعہ بنا کر اب کی عبادت کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال انکم قوم تجہلون،
اے لوگو تمہاری جہالت، تمہاری نادانی اب تک گئی نہیں، تم ابھی تک وہی نادانی اور جہالت میں مبتلا ہو، تم ایک جاہل قوم ہو، ابھی تک تم کو شعور نہیں آیا۔ تم نے ابھی انجام دیکھا فرعون کا، فرعونیوں کا، کہ انہوں نے کہ شرک کی بنیاد پر ہی وہ آج تباہ اور برباد ہو گئے، وہ دیکھنے کے باوجود پھر یہ بات کہہ رہے ہو تم لوگ، اس سے بڑھ کر اور تمہاری جہالت اور نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ بتیں جو عبادت کر رہے تھے اس میں ایک بچھڑے کی پرستش کر رہے تھے، یا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچھڑے کی پرستش کی اجازت دے دیجیے اس کے اندر، تو یہ بچھڑے کی پرستش کرنا، یہ گائے کی پرستش کرنا، یہ قوم عمالقہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو تھی نافرمان، ان کا طریقہ کار رہا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ گائے کی اور بچھڑے کی پرستش ہوتے ہوتے آج غیر مسلموں کے اندر بھی جو آئی ہے، وہیں سے اس کا سلسلہ چلے آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو قال انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ جاہل قوم ہو، ناواقف نادان قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اب یہ لوگ اگر ارتداد کے طور پر اللہ کو نام کے انکار کے بعد ایسا مطالبہ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو سزا دیتے اور ان کو مرتد ہونے کا حکم لگاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مرتد یا کافر نہیں کہا کہ تم نادان و ناواقف ہو، کہ تم رب کی عبادت کرنے کے لیے ایک ذریعہ مانگ رہے ہو، رب کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ رب کو ماننا یہی رب کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے اس کے اندر۔ ہاں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی نافرمان، مفسرین فرماتے ہیں کہ نافرمان حد سے زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہو، کفر کی آخری مقام پر پہنچا ہوا ہو، شرک کے آخری مقام پر پہنچا ہوا ہو، لیکن آخر میں توبہ کر لے تو اس کا کفر بھی معاف ہے، شرک بھی معاف ہے، سب نافرمانی اس کی معاف ہو جائے گی اس کے اندر، ہر تمام حقوق اللہ کے معاملات اس سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ علماء نے مثال دیا اس کے اندر کہ مکے کے کفار بھی پہلے بہت ہی مختلف قسم کی کیا ہے شرک و کفر میں مبتلا تھے اس کے اندر، جیسا کہ مختلف واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا واقعہ کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کرنے کے واقعات وغیرہ ایسے ہیں، اس قسم کی چیزیں تھے، انہوں نے ایسے بربریت اور ظالمانہ معاملات کیے تھے، لیکن جب وہ ایمان لا لیے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے ساتھ ہی اسلام سے پہلے کے جتنے برائیاں جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام اس کو پورے گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، تو اس وجہ سے اگر توبہ کرنے کے بعد، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے پہلے کسی نے زمین ہڑپ کر لی تھی، کسی کا پیسہ لے کر اس کے اندر اس کو ادا نہیں کیا تھا، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا اس کے اندر، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری عبادت میں تم نے جو کوتاہی کیا، بت پرستی کی، کفر کیا، شرک کیا اور عبادت کچھ نہیں کیے، سب معاف ہو جائیں گے، لیکن ہمارے بندوں کے حق میں اگر تم نے حق تلفی کی ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے، تم کو وہ بندوں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں حکم یہی ہے فقہ کا مسئلہ کہ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں کے وہ پیسے ڈبایا تھا، جن کی زمین ہڑپ کر لیا تھا، ایمان لانے کے بعد بھی ان کو ان کی زمین، ان کے پیسے اس کو ادا کرنا پڑے گا اس کے اندر۔ تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سرکش اور سرغنہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایمان لانے کے بعد معافی نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ ایک واقعہ جیسا کہ وحشی بن حرب ہے، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیے، تو وہ ان کا کیا ہے کہ ایمان ایسا فائدہ مند بن گیا ان کے لیے کہ وہ مومنی نہیں بلکہ صحابی رسول بن گئے اس کے اندر۔ اسی طرح ہندا بھی ہے کہ ہندا نے کہا ہے کلیجہ چپایا تھا ان کا، تو لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ اپنے اس حرکت سے باز آ گئی تو وہ ان کی صحابیت سے ان کا نام ہٹا نہیں بلکہ صحابیت کی فہرست میں ان کا نام آ گیا اس کے اندر ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ایمان سے پہلے بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایمان لانے کے بعد اس کے اندر۔ انہا اولائی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنی نادان قوم ہو، اتنی جاہل قوم ہو، اس کے اندر ابھی حشر دیکھنے کے باوجود بھی فرعونیہ کا تم یہ بات کہہ رہے ہو،
انہا اولائی متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، کہ یہ قوم جو عمالقہ ہے، بت پرستی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں، تو یہ لوگ انہا اولائی متبر ما ہم فیہ، کہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی تباہ ہونے والے ہیں، آخرت میں بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ متبر ما ہم فیہ، تو چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ان کا انجام چند دنوں کے بعد یہ عمالقہ قوم کیا ہو گئی، یہ برباد ہو گئی اور ہلاک ہو گئی۔ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا اس کے لحاظ سے وہ قوم عمالقہ یہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ یہ اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک ہونے والی ہے ایک دن۔ تو چنانچہ تاریخ بتاتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو اس وقت بیان کر دیا، بعد میں چند دنوں کے بعد وہی قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والی بات، نبی کوئی بات کہہ دیتا ہے غیب کی بات بھی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سچا کر دکھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یہ غیب کی باتوں پر مطلع فرماتے ہیں، وہ آئندہ ہونے والی باتوں کو اللہ کی طرف سے مطلع ہو کر اس کی خبر دیتا ہے، تو بعد میں جا کر وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، سچی ثابت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم جس کو تم دیکھ کر اس کی چال چلنا چاہتے ہو، اس کی نقل کرنا چاہتے ہو، یہ قوم تو ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے۔ بت پرستی اور شرک کرنے والے قوم کبھی دنیا میں کامیاب ہوئی نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتی ہے، یہ قوم بھی ہلاک ہونے والی ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو یہ عمل ہے بت پرستی کا، شرک کا، یہ باطل، بالکل سرے سے بالکل غلط کام ہے، ان کا باطل کام ہے، حق کے مقابلے میں بالکل ناحق یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا عمل بھی یہ باطل اور بیکار ہے، اور یہ اپنے باطل عمل کی وجہ سے یہ لوگ ایک نہ ایک دن ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو قوم ہلاک ہونے والی ہے، تم ہلاک ہونے والی قوم کی تم نقل کرنا چاہتے ہو، کہ تم بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو تسلی دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔